نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المفسدين. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو فساد پیدا کرتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ہے تو پھر کسی مسلمان کا کیا عمل ہو سکتا ہے کہ وہ فساد پیدا کرے. فساد پیدا کرتے ہیں دوسرے اور مسلمانوں کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. اور اس حکومت نے تو اور آگے بڑھ کر اقدام کیا کہ عورتوں کو تک جیل خانے میں 3-4 روز تک رکھا اور بچوں سے چھڑایا. دودھ پیتے بچوں کو ماں لے کر جیل خانے میں رہی اور مسلمانوں کو اذیت ناک تکالیف دینے کا ایک تسلسل چل رہا ہے. اور اس حکومت نے اور کانگریس کی حکومت نے جس کو مسلمانوں نے اپنے ووٹ سے پھر جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھی تخت پر بٹھایا، انہی مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی اور غداری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہر مقام پر ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھے تھے کہ گزشتہ حکومت بی جے پی والوں کی تھی اور یہاں کی بھی حکومت سربراہ اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ بلا دفع ہوگی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ سویرا ہوگا، مگر ایک سویرے کے انتظار میں ہم رہے، مگر رات گئی تو اس سے بڑی بھیانک رات آ گئی. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے عزم کو قائم رکھے. ہم مرنے والے نہیں ہیں. سن لیجیے اور سنا دیجیے دنیا کو، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم کسی حکومت کی مدد سے زندہ نہیں ہیں، ہم کسی اور فورس کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں اور عزت سے جی رہے ہیں. یہ صدقہ ہے اللہ کے کرم کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کہ لکھ تو لیتے ہیں فرشتے میرے سر جرم و خطا میٹ دیتے ہیں مگر دیکھ کے صورت تیری. میرے بھائی، تم پریشان مت ہو، حیران مت ہو. سرکار کے زمانے میں مسلم شماری ہوئی تو آ کر کہا گیا کہ 500 مسلمان ہیں. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نعرہ تکبیر سن کر سرکار نے فرمایا ابھی تم 500 ہو، اتنی خوشی. کہا یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی. اندازہ لگاؤ 500 ہیں مسلمان تو یہ ہمت ہے. اور ہمارا حال یہ ہے سورج سکا کے بولتے ہیں آپ دنیا میں کتنے ہیں؟ جی 125 کروڑ ہیں. اللہ اکبر! 125 کروڑ، بلکہ اس سے یہ بنیوں کی عادت ہے ڈنڈی مارنے کی. ہم رہتے ہیں بہت اور یہ کرتے ہیں کم. تو میرے عزیز دوستو، جو مدارس دینیہ کو دہشت گردی کے اڈے کہتے ہیں یہ خود دہشت گرد ہیں. جو پولیس کہلاتی ہے قانون کی حفاظت کرنے والی وہ خود دہشت گرد ہے. نئے نئے انداز سے مسلمانوں کو پریشان کرتی ہے. معتصم صاحب کو گرفتار کیا گیا، 9 عمر بچے کو، اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑا سازشی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جب معلوم ہوا کہ وہ سازشی نہیں ہے تو کہا کہ نہیں یہ آج سے 12 برس پہلے اس نے کیا ہے. کہا 12 برس تو اس کے بچپن کے ہیں. کہا نہیں ان کے باوا کیے ہوئیں گے. اور کیجیے آپ، یعنی کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کو پھانسنا اس بدبخت حکومت کا ایک شعار بنا ہوا ہے. اور پولیس کا خصوصاً اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب تو ماشاءاللہ ہے
چاہے جو پولیس کہتی ہے وہی یہ بھی بولتے تو رہتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے انسپکٹر کی زبان ہے، ہوم منسٹر کا منہ ہے. جو ادھر سے کہا جاتا ہے بس وہی ریپیٹ کر دیتے ہیں. اسمبلی میں، پارلیمنٹ، جہاں بنے وہاں وہی رپورٹ ہو جاتی ہے. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات ایک گزارش ہے کہ پہلے مسلمان بنو. آپ بولیں گے ہم مسلمان ہیں، ٹوپی پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، پیجامہ پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوتے، عمل سے مسلمان ہوتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے لیے جو پریشانیوں کا موجب ہے، کہا جاتا ہے مسلمانوں کے مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں. ایک مدرسہ تو بتاؤ جہاں دہشت گردی کا کوئی مظاہرہ ہوا ہے. اس سے پہلے کے وزیر داخلہ اڈوانی صاحب نے بہت ہی زور و شور سے کہا تھا کہ مختلف مقامات پر سرحدوں میں مسلم مدرسے، دینی مدرسوں میں دہشت گردی کے اڈے ہیں. جب اخبار والوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں تو بغلا جھانکنے لگے. ایک کی بھی انہوں نے نہ نشاندہی کی، نہ کہیں ہمارے بھائیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دہشت گردی کرتے رہیں. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم شامل حال ہے کہ اللہ اتنی مصیبتوں کے باوجود مدارس دینیہ کو چلا رہا ہے اور بڑی شان سے چلا رہا ہے. پہلے تو چند مدرسے تھے، اب تو اللہ کے فضل سے ہزاروں مدرسے ہو گئے. کئی مقامات پر ہم جاتے ہیں، نئے نئے مدارس دینیہ دیکھتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں، ان کو ہمارا دیندار ہونا، اچھے ہونا پسند نہیں آتا. اس لیے یہ ایک ایک نئے نئے انداز سے مسلمانوں کو رسوا کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے اور ان دشمنان اسلام کو بھی خاک میں ملا دے. مولانا نے فرمایا کہ صبر کریں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یہ چھلک رہا ہے. اور کیا ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی صبر ہی کر رہے ہیں جبکہ ملک میں امن و چین ہے؟ اگر یہ مسلمان سب جیسا وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی پر اتر آئیں تو حکومت ایک منٹ نہیں چل سکتی. ہم صبر کر رہے ہیں. اور مولانا نے جیسے فرمایا اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے لو لگائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب